الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ تقریباً ترجمہ تو مکمل ہو چکا، تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں رہتی ہیں وہ آج سمجھ لیجئے۔ آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور یوسف علیہ السلام کے حالات میں کچھ مماثلت اسے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ یعنی جو معاملات یوسف علیہ السلام کے درمیان ہوئے وہی قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے، اور سورہ یوسف کا نزول بھی کہاں پہ ہوا؟ مکہ میں ہوا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے لیے فی الواقع یہ اخبار عن الغیب ہے، چند واقعات کی مماثلت اور جوڑ آپ سمجھیے۔ یوسف علیہ السلام کی نمبر ایک، یوسف علیہ السلام کی روحانی زندگی کا آغاز کس سے ہوا؟ خواب سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا شروع میں سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی ہو جاتا، نور سحر کی طرح صبح کو اشکارا ہو جاتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری مماثلت نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب برادران یوسف ان سے کوئی قید، کوئی تدبیر، کوئی مکر وغیرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نزول وحی کی کیفیت سن کر اس زمانے میں ایک مشہور اور معروف راہب تھے ورقہ بن نوفل۔ اس نے کہا تھا کوئی آدمی وہ چیز قوم کے پاس لے کر نہیں آیا جو تو لایا ہے، مگر اس سے عداوت کی جاتی ہے۔ تو آرے یعقوب بھی سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کے ساتھ بغض کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی عداوت کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اللہ ان کو چنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چنیں گے، منتخب کریں گے، اور امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تمہیں چنے گا۔ نمبر 4، علم اور تعلیم۔ یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ان کو علم تعویل دیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے ان الفاظ سے ظاہر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 5، اتمام نعمت، اتمام ہونا، تام ہونا، مکمل ہونا۔ یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری کریں گے۔ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت عطا کرنا۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے، اسی میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبوت کا جو تسلسل ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ یوسف تک بھی پہنچے گا۔
اور پھر ان کے بعد ان کی نسل میں پھر کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ اتمام نعمت موجود تھا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بے شمار حدیث اس پر موجود ہیں. چونکہ شریعت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جس طرح انسان کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، جس طرح شریعت کا آغاز بھی انہی سے ہوا. شریعت امر اور نہی کا مجموعہ ہے. پھر امر و نہی، آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں امر و نہی موجود تھے، یعنی جنت کی سب میوجات کو کھا سکنا اور ایک درخت خاص سے دور رہنا. نوح علیہ السلام پر دم مسفوک کا حرام ہونا. اس طرح ترقی ہوتے ہوتے ایک دن وہ ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو احکام عشرہ ملے، اور پھر شریعت کے دیگر احکام بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے. داؤد علیہ السلام ان پر ابواب مناجات اور دعا کو کھولا، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو محاسن اخلاق عطا کیے، اور آخر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اتمام نعمت کرتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان ہو گیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر بھی نعمت کو مکمل کیا، تو اللہ نے اپنے رسول پر تو نعمت کو بالکل ہی مکمل کر دیا. نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ بھی ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قتل کا مشورہ کہاں ہوا؟ دار الندوہ میں. سورہ انفال میں اس کا تذکرہ آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا، جب کافر آپ کے خلاف چھپ چھپ کر تدبیریں کرتے تھے کہ تجھے قید کریں، قتل کریں یا ملک بدل کریں، کیا کریں. یہی کام ہے. یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی 10 بھائی شامل مشورہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے والے قریش کے 14 سردار تھے. 11 جنگ بدر میں مارے گئے تھے نا، باقی جو 3 تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو دار الندوہ کا انجام کیا ہوا؟ دار الندوہ جہاں پہ ناپاک مشاورت ہوئی تھی، یہ کہاں پہ آج کہاں پہ؟ صحن کعبہ میں حنفی مصلی کے نام سے موسوم ہے. جہاں سے روزانہ دین کی اشاعت کی جا رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا اور کہاں سے کہاں پہنچا کے بادشاہ بنا دیا. نمبر 7، کنواں اور غار. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے کنویں کی تہہ میں ٹھہرنا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ظلم سے غار ثور میں ٹھہرنا پڑا. نمبر 8، قافلوں کا آنا. کس کا آنا؟ قافلوں کا آنا. جب یہ قافلہ اور یوسف علیہ السلام کو ملا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا
اور ادھر ایک اوس و حضرت کا قافلہ آیا تھا. مقام عقبہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کو جب دیکھا تو انہوں نے بھی بڑا شکر کیا. اس قافلے نے بھی جب یوسف ملے تھے بڑا شکر کیا تھا. اس قافلے کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو بڑا شکر کیا. وہ قافلہ لے کر ان کو مصر چلا گیا اور یہ قافلہ اللہ کے نبی کو اس بات پر راضی کر گیا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں. نمبر 9، حسن میں مشابہت. یوسف کے حسن کا اندازہ کرنے کے لیے واقعہ موجود ہے کہ زلیخا نے ان کے حسن ہی کو دیکھ کر یہ ساری کارروائی کی. جو ایک بہت مالدار خاتون تھی، بہت مالدار خاتون تھی. اور ادھر دیکھیے مکہ میں بھی ایک بہت مالدار خاتون تھی جس نے اللہ کے نبی کے حسن صورت اور حسن سیرت کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا، جس کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے. بہت بڑے بڑے سرداروں کی درخواست آئی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی، سب کو رد کیا انہوں نے اور اللہ کے نبی کو اپنا لیا. نمبر 10، تہمت. ہر یوسف پر زلیخا نے تہمت لگائی اور ادھر دشمنان اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرت زید کی بیوی کو طلاق دینے پر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کی، اس پر لعن طعن کیا معاذ اللہ. لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے نبی ہی مٹا سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ نکاح کیا. بہرحال کفار تو پھر کفار ہیں، ان کی زبان کو کون لگام دے. اتنی بدبخت لوگ کہ اللہ کے نبی کو بھی طعن کرنے سے معاف نہیں کرتے تھے. نمبر 11، یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 خوابوں کا ذکر قرآن میں ہے. چلیں نمبر 12، وعظ یوسف. وعظ یوسف، یوسف علیہ السلام کے وعظ اور ان کی پرمغز گفتگو کو دیکھیے کہ اس بات توحید اور شرک کے متعلق کیسے زبردست دلائل پیش کیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ کے اندر بھی دلائل موجود ہیں، کہیں بڑھ کر موجود ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. نمبر 13، مصر پر حکومت. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی حکمرانی عطا کی اور وہی ملک مصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت فرمان میں آیا تھا. آپ نے بہترین وہاں پر حسن انتظام کیا جس سے اسلام دور دراز تک پھیلا. اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر وعدے پورے کیے. نمبر 14، قحط.
اور یوسف علیہ السلام کے بعد برادران یوسف شدید قحط میں مبتلا ہوئے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ والے شدید قحط میں گرفتار ہوئے۔ اتنا سخت قحط کبھی سنا بھی نہیں تھا انہوں نے۔ سخت قحط آیا ان پر، پھر خود یہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ اب اس کو 15 نمبر میں لکھیے۔ نمبر 15، رحم کی درخواست۔ برادران یوسف کو یوسف کے سامنے ذلیل ہو کر درخواست کرنی پڑی کہ ہمارے اوپر رحم کھائیے، صدقہ کیجیے، قحط کے مارے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ابو سفیان نے قوم کی طرف سے بطور وکیل حاضر ہو کر آہوزاری کی درخواست کے ساتھ رحم کی درخواست کی کہ ہمارے حال پہ رحم کھائیے، قحط آ گیا، کچھ کیجیے۔ اور نمبر 16، قوم کے لیے غلہ۔ یوسف علیہ السلام نے پیداوار مصر کا غلہ بھائیوں کو دلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سمامہ بن آسال ان کو حکم دیا کہ مکہ میں غلہ بھجوایا جائے۔ یہ نجد کے حاکم تھے، مکہ میں غلہ بھجوایا جائے۔ تو مماثلت ہو رہی ہے کہ نہیں دونوں کی؟ نمبر 17، الزامات بنو اسرائیل اور الزامات قریش۔ یوسف علیہ السلام پر جو الزامات خاندان عزیز مصر نے لگائے تھے یا بھائیوں نے، ان سب کا خاتمہ اس وقت ہوا جب مصر کی وزارت عظمیٰ کے تخت شاہانہ پر اقتدار سے رونق افروز ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی جو الزامات قریش نے قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت لگائے تھے، اللہ نے ان سب کو فتح مکہ کے بعد ختم کر دیا۔ نمبر 18، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 10 بھائیوں نے یہ ایک بات کہی تھی نا کہ ہمیں بھی تکلیف پہنچی اور ہمارے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچے، تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگ حنین کے بعد جب قبیلہ بنو سعد بن بکر نے اسیران جنگ کے لیے رحم کی درخواست کی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 لوگوں کو، جن میں عورتیں اور مرد، ان کو آزاد کیا اور ان کی درخواست پر ان پر رحم کر دیا۔ نمبر 19، معافی کا اعلان۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آپ کے معاندین اور مخالفین تھے، جنہوں نے 20 مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، سینکڑوں کو ستایا اور گھروں سے نکال کر ہجرت پر مجبور کیا، اللہ کے نبی نے عذرائے کمال شفقت اور رحمت یہی بات فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ ہے مماثلت۔ نمبر 20، ہجرت۔ برادران یوسف بالآخر اپنے جملہ اہل و عیال کو لے کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر آباد ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بھی قریش اور جملہ قبائل نے مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ کر اقامت اختیار کی۔ 21، یوسف علیہ السلام نے اپنے واعظ میں یعقوب، اسحاق، ابراہیم علیہ السلام ان کی نبوت کی تصدیق کی، تو ہجرت مدینہ کے بعد خاندان یوسف کی ایک شخصیت عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور مجمع عام نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ آدمی تھے جن کو یہودی سیدنا و ابن سیدنا، مولانا و ابن مولانا وغیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اور عبداللہ بن سلام کو ہمارے سید ہیں، ہمارے سید کے بیٹے ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا کے بیٹے ہیں۔
یوسف صدیق کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی خالہ کا جو اہلیہ یعقوب ہے اتنا ہی ادب اور احترام کیا جتنا کہ حقیقی والدہ کا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا. تو حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا اور یہی کہا کرتے تھے امی بعد امی، ماں کے بعد یہ ماں ہے. نمبر 23، یوسف صدیق کے دل صداقت. یوسف صدیق کے دل صداقت منزل پر دولت و اقبال، مال و جا، حکومت کوئی اثر نہ ہوا. قلب سلیم تھا نا، مال و دولت کا کوئی اثر نہ ہوا. باوجود اتنی بڑی حکمرانی کے، حاکمیت کے، حکمران ہونے کے، بادشاہ ہونے کے، یہی کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہی جملہ زبان پہ جاری رہتا تھا. اللہ اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختار فرما دیا، جہاں کا قیام پسند فرمائے. آپ نے یہی کہا اللہم الرفیق الاعلی. تو یہ مماثلت ہے. تو بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں مماثلت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کو اراد محققین نے اس سے نکالا ہے. اور چونکہ سورہ یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے اور تسلی بھی ہے، تو اس لیے یہ مماثلت اس میں پائی جاتی ہیں. اس لیے آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا ہے. ایک چیز اور رہ گئی ہے، اب وہ آپ بتائیں کہ اس کو پڑھ لیں یا چھوڑ لیں. وہ ہے تاریخ مصر کی تاریخ. اگر تو تاریخ پڑھنے کا ذوق اور شوق ہے تو بتا دیجئے، مصر کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو رہنے دیجئے. ویسے ہے جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا، آپ لوگ کیا کہتی ہیں؟ پڑھ لیں. سب کی رائے ہے؟ ہاں جی. اگر تو تاریخ پڑھنے کا ذوق ہے تو پڑھیے، نہیں تو رہنے دیجیے. اچھا چلیے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، مصر آپ کو معلوم ہے ایک ملک کا نام ہے. اصل میں مصر بن حام بن نوح کے نام پر یہ نام رکھا گیا. بر اعظم افریقہ میں داخل ہے یہ، اور افریقہ کے شمال مشرق میں ہے. باقی اس کے حدود اربع میں جانا رہنے دیجیے. اتنا سمجھ لیجیے کہ شمال میں بحر ابیض متوسط اور مشرقی جانب بحر احمر ہے. یہ عرب کے جتنے ممالک ہیں، عرب اور شام اس کے مشرقی علاقے میں. جنوب میں
بلاد لوبا اور مغرب میں بلاد طرابلس وغیرہ، یعنی طرابلس کے جتنے شہر ہیں وہ اس کی مغربی جانب واقع ہیں۔ آثار قدیمہ، بلکہ اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے، 1910 میں اس کی آبادی 1,20,00,000 تھی، جس میں تقریباً 1/10 مختلف لوگ ہیں، باقی سارے مسلمان ہیں۔ ملک مصر میں قدیم تمدن اور مشہور ترین ممالک میں سے جس میں آثار قدیمہ اور تمدن ہے، ان میں ایک مصر بھی ہے۔ 3 اہرام اپنی قدامت کے اعتبار سے زمانہ تاریخ میں ایک خصوصیت رکھتے ہیں، بلکہ زمانہ تاریخ سے پہلے کی اہرام کیا ہے؟ جو سب سے اونچا اہرام ہے اس کی بلندی 450 فٹ اور اس کے نیچے کا حصہ جو ہے جس سے اس کو اٹھایا گیا 750 فٹ اور اوپر کی جو چوٹی ہے 35 فٹ ہے۔ یعنی اتنا بڑا یہ اہرام ہے ایک ان میں، کل رقبہ اس کا لمبائی ضرب چوڑائی سارا اگر کرے 48,01,000 گز ہے، یعنی مربع کے اعتبار سے۔ اب الہول کا بت اس ملک میں ہی ہے اور جس کی شہرت ہے عموماً جو دنیا کے سب بتوں میں سے ڈھانچے کے اعتبار سے بڑا ہے اور زمانے کے لحاظ سے سب سے پرانا بت ہے۔ یعنی اس کا جسم نہیں شیر کا ہے اور اوپر چہرہ عورت کا ہے۔ اس کے پاؤں سے لے کر دم تک جو اس کا حصہ ہے پیچھے کا، کیونکہ شہر کا 187 فٹ ہے، 187 فٹ، اور سر کی بلندی اس کی 66 فٹ ہے اور 54 فٹ کان اور 67 فٹ اس کی ناک ہے۔ باقی اس میں بڑے بڑے مشہور اور معروف پہاڑ بھی ہیں۔ ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جبل الرخام ہے، جبل الطائر ہے وغیرہ وغیرہ، جبل الشیخ ہے۔ اس میں دریا جیسے دریائے نیل ہے، یہ مصر کی خاص شہرت اسی کو حاصل ہے۔ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سب دریاؤں سے لمبا بہنے والا یہی دریا ہے۔ اور یہ دریائے نیل افریقہ کی جو 3 جھیلیں ہیں ان کے سارے پانیوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ اصل میں اندلس کے مسلمانوں نے یہ جھیلیں دریافت کی تھیں۔ لیکن اب یورپ نے اپنے نام اس کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دریائے نیل ہے، تو یہ دریائے نیل بہت مشہور اور معروف جو اسی سے آ رہا ہے، یہ بڑا امدادی دریا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن مشہور طور پر دریائے نیل ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت ہی میٹھا اور خوشگوار پانی ہے اس کا، جب بڑھتا ہے تو پانی کناروں سے اچھل کر باقی جو کاشتکاری والی زمین ان تک پھیلتا ہے۔
دریائے نیل کا جو پانی عموماً 18 جون سے بڑھنے لگتا ہے اور 21 ستمبر تک بڑھتا رہتا ہے، پھر 21 ستمبر سے کم ہونے لگتا ہے، پھر مئی میں آ کر اپنی اصلی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی دریائے نیل کے بارے میں عموماً ایک قصہ مشہور ہے، چونکہ زمانے قدیم میں اس کو ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا نا، ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر زیب و زینت کرا کر اس کو اس دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، اور ان لوگوں کا اعتقاد یہی تھا کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس میں پانی نہیں آئے گا۔ جب مصر مسلمانوں کے پاس آیا تو اسلامی گورنر نے اس رسم بد سے لوگوں کو روکا، اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اس کے بارے میں لوگوں کی حالت ذکر کی کہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا والی مصر کو، اور ایک خط اور بھی لکھا دریائے نیل کے نام، جس مقام پر دلہن کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا وہاں پر میرا یہ خط ڈال دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، پھر کبھی اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خط کیا تھا حضرت عمر کا؟ تو خط کے الفاظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب الى نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الواحد القهار أن يجريك۔ کیا جامع الفاظ میں بس اتنا سا خط لکھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑی رحمت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے غلام مومنوں کے امیر عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے۔ واضح ہو کہ دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اب بھی نہ بہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تیرا جاری کرنے والا بہانے والا وہ یکتا ہے جو اللہ ہے، سب کا مالک ہے، جو سب پر حکمران ہے، تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں وہ تجھے جاری کر دے۔ تو یہ رسم بد جو اس زمانے میں چلی آتی تھی وہ امیر المؤمنین کے خط سے ختم ہو گئی۔ داستان نویسوں کے نزدیک مصر کا حسن و جمال ایک مشہور اور معروف چیز ہے، باقی دینی تاریخ کا تعلق بھی مصر کے ساتھ بہت سارا ہے۔ قرآن مجید میں مصر کا ذکر صراحتاً یا کنایتاً 30 بار آیا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب مصر کو فتح کرو گے، یہ وہ ملک ہے۔ باقی آگے پھر اس کے حالات وغیرہ ذکر کیے، جہاں پر قیرات نامی سکہ چلتا ہے، وہاں کے لوگوں سے بلائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ باقی مصر میں انبیاء کرام کی جو شادیاں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی مصر کی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بیوی مصر کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی ماریا، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ کہتے ہیں نا ماریا قبطیہ، تو قبطی خاندان کہاں پہ تھا؟ مصر میں۔ مصر انبیاء کا مولد بھی ہے، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، یوشع بن نون مصر کے ہی ہیں، یہیں پیدا ہوئے۔ باقی یہاں پر کچھ انبیاء ہجرت کر کے بھی تشریف لائے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ارمیہ، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ۔ باقی مومنین مصر جو مشہور ہیں، آسیہ فرعون کی بیوی، اور مومن آل فرعون جو بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ قتل کی سازش اور یہ نکل جائیں یہاں سے۔
اور ساحران عید موسوی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے جادوگر کہاں کے تھے؟ مصر کے تھے. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. وہ مومنین کی بات بتا رہا ہوں، وہ مومنین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. باقی ان کی تعداد صحیح کتنی ہے یہ معلوم نہیں. باقی مصر اور تاریخ اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نامے ہیں، آپ کی خطوط ہیں. شاہ مصر کے نام 1 محرم 7 ہجری کو اللہ کے نبی نے دنیا کے مشہور حکمرانوں کے نام جو فرمان دعوت جاری کیے تھے، ان دنوں مصر پر جو حکومت تھی مقوقس حکمران کی، اس کو بھی خط لکھا تھا. حاتب بن ابی بلتا یہ پہنچے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کیا اور بادشاہ سے جو گفتگو کی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اب وہ پورا مکالمہ ہے. اب ٹائم بھی آپ کا پورا ہو گیا، چلیں بس دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.